السلام علیکم. تمام ناظرین کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد. 15 اگست 1947 ہندوستان کی تاریخ کا شاندار دن. یہ وہ دن ہے جب ہمیں غلامی سے نجات ملی اور ہم نے آزاد فضا میں سانس لی. اس لیے ہر سال 15 اگست کو ہم دھوم دھام سے اس آزادی کا جشن مناتے ہیں اور اس آزادی میں اپنی جان نچھاور کرنے والوں، آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اس سال ہم آزادی کی 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں. تو اس موقع پر ہمیں جشن ضرور منانا چاہیے، خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر آزادی ہے کیا؟ کیا ہمارے آزادی کے متوالوں نے آزادی کی تحریک اس لیے چلائی تھی، اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ صرف انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیا جائے؟ کی تحریک صرف انگریزوں کو ملک سے نکالنے کی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک خواب تھا، اور خواب تھا ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر، ایک ایسے بھارت کا نرمان جہاں انسان کو انسان سمجھا جائے، جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہو، جہاں عوام حکومت سے سوال کر سکیں، جہاں شہری یا ناگرک اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور جہاں اسٹیبلشمنٹ، اقتدار یا سرکار اکاؤنٹیبل ہو، عوام کو جواب دے. آزادی کے اسی تصور کو آئین نے ایک باقاعدہ شکل دی. یعنی جو حکمراں ہوگا، جو شاسک ہوگا، وہ آئین کے تابع ہوگا، وہ سمویدھان کے ادھین ہوگا، اور آئین اور قانون کے تحفظ میں اس کے شہری ہوں گے، اس کے ناگرک سمویدھان کے سنرکشن میں ہوں گے. یعنی ہندوستان نے صرف حکمران تبدیل نہیں کیے، بلکہ ایک سسٹم تبدیل کیا. اس نے ایک نئے اصول کو اختیار کیا، حکمرانی کا ایک نیا اصول، یعنی حکمران جو ہے وہ آئین کے تابع ہوگا، اور یہی حقیقی آزادی کی روح ہے. لیکن ذرا آج کے ہندوستان کو دیکھیے. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں جو شہری آزادی ہے وہ مسلسل سوالات کے گھیرے میں ہے. کسی صحافی کی گرفتاری ہو، کسی طالب علم پر مقدمہ ہو، کسی پروٹیسٹ پر سخت کارروائی ہو، یا کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا کسی سیاسی کارکن کو بغیر ٹرائل کے برسوں جیل کے اندر رہنا پڑے، یا کسی اقلیتی طبقے کو یہ احساس پیدا ہو کہ اسے بار بار اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑ رہی ہے، تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا. سوچنا یہ ہوگا کہ یہ سب کیا سب الگ الگ واقعات ہیں، یا ان واقعات کے درمیان کوئی بہت بڑا سوال چھپا ہوا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آزاد ملک میں آزادی کی روح محفوظ ہے؟ جمہوریت کی آزادیوں میں ایک سب سے اہم آزادی جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے، یا جس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں، یا ابھیویکتی کی سوتنترتا کہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شہری سوال نہیں کر سکتا، اگر کوئی صحافی، کوئی میڈیا حکومت سے سوال نہیں پوچھ سکتا، اگر کوئی استاد کسی پالیسی پر تنقید نہیں کر سکتا، اگر طالب علم اختلاف نہیں کر سکتا، تو پھر جمہوریت صرف انتخاب کا نام رہ جائے گا. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انتخاب جمہوریت کا حصہ ہے، الیکشن یا ووٹ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ساری جمہوریت نہیں ہے، مکمل جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا اصل حسن یہ ہے کہ جو لوگ شاسک ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ یہ جانتے ہوں کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، جنتا انہیں دیکھ رہی ہے، میڈیا اسے دیکھ رہی ہے، جوڈیشری اسے دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سمویدھان اور آئین اسے دیکھ رہا ہے. لیکن جب سوال پوچھنے کی قیمت بڑھنے لگے،
تو جمہوریت کے صحت پر سوال اٹھتا ہے، کیونکہ اگر فری پریس نہیں ہو، اگر آزاد میڈیا نہیں ہو اور وہ کمزور ہو جائے تو عوام کو اقتدار سے سوال کرنے کی آواز کہاں سے ملے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف دشمنی نہیں ہوتا، حکومت کی مخالفت ملک کی مخالفت نہیں ہے، وزیر اعظم کی پالیسی پر تنقید، اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کی آلوچنا، یہ ملک سے غداری نہیں ہے، کسی قانون کے خلاف احتجاج یا پروٹیسٹ یہ قانون سے یا آئین سے یا سنویدھان سے بغاوت نہیں ہے، اور کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دینا یہ بھی ملک دشمنی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت اور ملک ایک چیز نہیں ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، سیاسی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز جو کامن ہے، جو مشترکہ ہے، وہ ہے سنویدھان، وہ ہے قانون ملک کا، وہ ہے آئین جو سب کے لیے ہے، اور جب یہ محفوظ رہے گا تبھی صحیح معنوں میں ہم شہری آزادی کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک نیشن وہ نہیں ہے جہاں اختلاف ختم ہو جائے، بلکہ وہ ہے جہاں اختلاف کو برداشت کیا جا سکے۔ ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے، ہندوستان کا جو حسن ہے، وہ اس کا تنوع ہے، اس کی ڈائیورسٹی ہے، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ تہذیبیں ہیں، سبھیتائیں ہیں، سنسکرتی ہے۔ تو اکثریت کی آزادی ہی آزادی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے میں خوف محسوس کرتا ہو، اگر کسی عیسائی کو، کسی کرسچن کو اپنی عبادت میں ڈر لگتا ہو، اگر کوئی دلت یا عیسائی اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوتا ہو، تو پھر یہ اچھا رجحان اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس کو آزادی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل یہاں آزادی کی روح اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ہم ایسی صورت میں یہ کہہ کے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں کہ ملک تو آزاد ہے۔ ہم کو سوچنا ہوگا کہ ملک آزاد ہے تو کیا ملک کے شہری بھی آزاد ہیں؟ اگر شہری آزاد نہیں ہیں، اگر ان کو مختلف وجہوں سے دشواریوں کا ان کی آزادی پر روک لگائی جاتی ہے، قدغن لگایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی روح سے ہم ناواقف ہیں۔ جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں جو میجورٹی ہوتی ہے، جو اکثریت ہے، اس کو حکومت بنانے کا حق ہے، لیکن اس کو کسی دوسرے کے بنیادی حقوق چھیننے کا حق نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ جو شہری آزادی ہے، جو سول لبرٹی ہے یا ناگرک سوتنترتا ہے، اس کا دفاع کرنا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کا، پوری سوسائٹی کا اور پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر آج کسی مسلمان کی آواز دبائی جاتی ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں تو کل کسی دوسرے شہری کی آواز دبائی جائے گی۔ اگر آج کسی صحافی کے سوال کو جرم سمجھا جاتا ہے تو کل کسی شہری کی بات کو بھی خطرناک ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کسی طالب علم کے سوال کو بغاوت سمجھا جاتا ہے تو کل کسی استاد کی بات کو بھی ناقابل برداشت سمجھا جا سکتا ہے۔ آزادی قابل تقسیم نہیں، آزادی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آزادی سب کے لیے ہوگی تو سب محفوظ رہیں گے۔ اب سوال یہ کہ ہم آزادی کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو سنویدھان ہے، جو آئین ہے، اس کی سمجھ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ ترنگا کیوں لہرایا جاتا ہے، بلکہ ہم کو ان کو یہ بھی سمجھانا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے، آئین نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں، ان کے ادھیکار کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں اور ان کا کرتویہ کیا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ایک آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت ہو، فری پریس ہو۔ اور فری پریس کا مطلب یہ ہے کہ پریس جو ہے، میڈیا جو ہے، وہ نہ حکومت کا ترجمان ہو اور نہ ہی اپوزیشن کا ترجمان ہو۔ اس کا کام ہے سچائی تلاش کرنا اور سچائی کو عوام کے سامنے بغیر ڈرے ہوئے پیش کر دینا۔ تیسری چیز ہے آزاد ادارے، جو بھی جمہوری ادارے ہیں، جیسے جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، یونیورسٹیز ہیں، یا اس طریقے کے جتنے بھی جمہوری ادارے ہیں،
ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جب وہ آزاد ہوں گے تو شہری بھی آزاد ہوں گے اور وہ آزادی کا صحیح معنی میں فائدہ حاصل کر سکیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے. قانون طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ الگ نہیں ہو سکتا. اور قانون کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سرکار ہے، جو بھی حکومت ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی قانون کے تابع ہو، وہ بھی سمویدھان کے ادھین ہو. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو بھی شہری ہیں، جو بھی پارٹیاں ہیں، جو بھی حکومت ہے، تو اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حامی کو بولنے دیتے ہیں. اصل امتحان یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مخالف کو بولنے دیتے ہیں یا ہم اس کی آواز کو دباتے ہیں. یہ اہم بات ہے. اس لیے اس 15 اگست کو ہم خوشیاں ضرور منائیں، ہم ترنگے ضرور لہرائیں، لیکن اپنے آپ سے ایک عہد بھی کریں کہ ہم ایک ایسا ہندوستان بنانے کی کوشش کریں گے جو گاندھی، نہرو اور آزاد کے خوابوں کی تعبیر ہو، جہاں کسی شہری کو اپنے مذہب کی وجہ سے خوف نہیں ہو، جہاں کوئی صحافی سچ لکھنے سے ڈرتا نہیں ہو، اور جہاں کوئی طالب علم سوال کرنے سے گھبرائے نہیں، اور جہاں حکومت سے سوال کرنے والا غدار اور ملک دشمن نہ کہلائے، اور جہاں قانون طاقتور اور کمزور سب کے لیے برابر، اور جہاں ہر شہری کو یہ احساس ہو کہ یہ ملک میرا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. جب تک اس طرح کا ماحول تیار نہیں کیا جائے گا تو ہم آزادی کی جو نعمت ہے اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو جب اس 15 اگست کو ہم ترنگا لہرائیں تو ایک لمحے کے لیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا صرف ہندوستان آزاد ہے یا ہندوستان کے شہری، اس دیش کے ناگرک بھی آزاد ہیں. سوچنا چاہیے کہ کیا ہم باہری غلامی سے، بیرونی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں یا خوف سے بھی آزاد ہو گئے ہیں. کیا ہم انگریزوں کی غلامی سے ہم کو نجات ملی ہے یا نفرت سے بھی نجات ملی ہے. اور کیا ہم صرف سیاسی آزادی کا جشن مناتے ہیں یا آزادی اظہار، مساوات یعنی برابری اور مذہبی آزادی کی حفاظت کا بھی جشن مناتے ہیں. یاد رکھیے کہ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تھا، لیکن آزادی کی حفاظت کا امتحان آج بھی جاری ہے، اور شاید آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے. اس لیے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ہندوستان کو صرف طاقتور بنانا چاہتے ہیں یا آزاد. میں ہوں شکیل احمد سلفی، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے سروش. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے. شکریہ.